نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی آج کا کوشچن ہے، اللہ کی رحمت کن چیزوں پر چھا جاتی ہے؟ اس کا آنسر ہمیں ملتا ہے سورہ اعراف کی آیت 156 میں۔ بسم اللہ کرتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دیجئے اور آخرت میں بھی، ہم اس غرض کے لیے آپ ہی سے رجوع کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اپنا عذاب تو میں اسی پر نازل کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں، اور جہاں تک میری رحمت کا تعلق ہے وہ ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ میں یہ رحمت مکمل طور پر ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو تقوی اختیار کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھیں انشاءاللہ۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر چھائی ہوئی ہے۔ الحمدللہ۔ دنیا کا عذاب میں ہر نافرمان کو نہیں دیتا، بلکہ اپنی حکمت اور علم سے جس کو چاہتا ہوں اسے دیتا ہوں۔ آخرت میں بھی ہر گناہ پر میرا عذاب دینا ضروری نہیں، بلکہ جو لوگ ایمان لے آتے ہیں ان کے بہت سے گناہ میں معاف کرتا رہتا ہوں۔ الحمدللہ۔ البتہ جن لوگوں کی سرکشی کفر اور شرک کی صورت میں حد سے بڑھ جاتی ہے، ان کو اپنی مشیت اور حکمت کے تحت عذاب دیتا ہوں۔ اس کے برخلاف دنیا میں میری رحمت ہر مومن اور کافر، نیک اور بد سب پر چھائی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ جس کے نتیجے میں انہیں رزق اور صحت اور عافیت کی نعمتیں ملتی رہتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ مزید فرماتے ہیں کہ آخرت میں بھی کفر و شرک کے علاوہ دوسرے گناہوں کو اسی رحمت سے معاف کیا جائے گا۔ الحمدللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے جو دعا مانگی تھی کہ دنیا اور آخرت دونوں میں ان کو بھلائی نصیب ہو، یہ اس کا جواب ہے، اور مطلب یہ ہے کہ دنیا میں تو میری رحمت سے سب کو رزق وغیرہ مل رہا ہے، لیکن جن لوگوں کو دنیا اور آخرت دونوں میں میری رحمت حاصل ہوگی وہ صرف وہ لوگ ہیں جو ایمان اور تقوی کی صفات کے حامل ہیں، اور جنہیں مال کی محبت زکوٰۃ جیسے فریضے کی ادائیگی سے نہ روکے۔ چنانچہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ کی امت کے جو لوگ ان صفات کے حامل ہوں گے ان کو ضرور میری یہ رحمت پہنچے گی کہ دنیا اور آخرت دونوں میں انہیں بھلائی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کسی کی جنتی یا دوزخی ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتے، یہ فیصلے اللہ کے ہیں، اور وہ اپنی رحمت کے صدقے نہ جانے کس کو کیا عطا کر دے۔ بے شک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے پاس 100 رحمتیں ہیں، اس نے ان میں سے ایک رحمت جن و انس، حیوانات اور حشرات کے درمیان نازل کی ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر شفقت اور رحمت کرتے ہیں، اور اسی سے وحشی جانور اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 99 یعنی 99 رحمتیں اپنے پاس محفوظ رکھی ہیں، جن کے سبب قیامت کے دن وہ اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ آئیے اب مل کر اللہ سے اس کی رحمت طلب کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہم تیری ہی رحمت چاہتے ہیں، تو ہمیں ایک لمحہ بھر بھی نظر انداز نہ کر، اور ہمارے تمام کام درست فرما دے۔ تیری سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اے ہمارے رب، ہمیں بخش دے اور ہمارے ماں باپ کو اور ایمان والوں کو جس دن حساب قائم ہوگا انشاءاللہ۔ آمین، اللہم آمین۔ اور اب نیکسٹ ایپیسوڈ کا کویسچن، کیا بنی اسرائیل کے ہاتھوں قتل ہونے والے انبیاء صاحب کتاب تھے؟ ملیں گے اس کے آنسر کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔